اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر راستہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظام چل رہے ہیں، بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں، لیکن سب سے بہتر سسٹم، سب سے بہتر نظام وہ نظام ہے جو قرآن نے بتایا ہے، جو قرآن نے سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کہتے کس کو ہے۔ دیکھیں، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے اور مومن الگ چیز ہے۔ مسلم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسلم کی، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مومن کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا، لیکن یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی وہ کہتے تھے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، قرآن نے کہا تم مومن نہیں تم مسلم ہو، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، جب اسلام دل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور ایمان دل میں داخل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے دنیا میں دو سسٹم آ جائیں، دو نظام آ جائیں، دو چیزیں آ جائیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس بات کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے دو چوائسز ہیں، دو آپشن ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ کام کریں تو شریعت کے خلاف ہے۔ اب آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ بہت سی شادیوں میں ڈانس، گانا اور جناب عجیب و غریب قسم کی رسومات ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بولیں، شادی میں یہ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتے؟ تو آپ مجھے بتائیں شادی میں ناچ گانا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، شادی میں ناچ گانا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا ہم سب کو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ شادی میں ناچ گانا کرنا ناجائز نہیں ہے، پتہ ہے سب کو۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ شادی میں ناچ گانا مت کرو، تو کہتے ہیں شادی ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہے، اس میں بھی مولوی صاحب ٹپک جاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو۔ یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ ایک دفعہ شادی کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سے زیادہ دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ایک شادی کریں۔ اور اگر ایک دفعہ بھی ہو تو ایک دفعہ کا کیا مطلب کہ آپ شادی کے اندر ناچ گانا شروع کر دیں گے؟ حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہوتا ہے؟ بولیں، حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہوتا ہے؟ ایک دفعہ، ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی حج پہ جائے اور وہاں ناچنا شروع کر دے، اگر حج پہ جائے اور وہاں پہ ناچنا شروع کر دے کہ میں سعودی عرب آیا ہوں، جہاز میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر نکلا ہوں، خوشی کا اتنا بڑا موقع ہے، اور آپ کو کوئی مولوی صاحب کہے کہ حج میں لوگ ناچتے نہیں ہیں، کہ حج ناچنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ تو اللہ نے موقع دیا، 20 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ناچو مت، تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ اگر ایک دفعہ حج کرنا ہو تو پھر یہ جائز ہو جائے گا؟ بولے میرے ساتھ، اگر ایک دفعہ حج کرنا ہو تو پھر وہاں حج پہ جا کے ناچ گانا کرنا جائز ہو جائے گا یا ناجائز ہی رہے گا؟ تو یہ جو ہم دلیل دیتے ہیں کہ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے، تو یہ دلیل ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، اس غلط فہمی سے نکلیں۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا ہم نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تب جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم تو بائی برتھ پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟
اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، قرآن حدیث کو پڑھا ہو، پھر ہمیں پتہ چلا ہو کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے. آج انگریز جب مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری رنگینیاں دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے. آپ جتنا بھی ناچ لیں، جتنا بھی ڈانس کر لیں، جتنا بھی گا لیں، انگریز سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ تو ویسے ہی ناچیں گے، انگریز شراب پی کے ناچتا ہے. آپ ویسے ہی ڈانس کریں گے، انگریز اور بہت سارے حرام کر رہا ہوتا ہے، حرام کام کر رہا ہوتا ہے ناچ گانے کے ساتھ. تو آپ وہ مستی نہیں کر سکتے جو انگریز کر رہا ہے. تو انگریز تو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اس میں سکون نہیں ہے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اور ہم وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ میرے سے بڑا کوئی پکا مسلمان نہیں ہے. اور اگر اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں کسی سے سوال کیا جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. لیکن کیا کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم مرتے وقت بھی مسلمان مریں گے؟ کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسلمان مریں گے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہیں یا نہیں جو پیدا مسلمان ہوئے مرتے ہوئے کافر ہو گئے؟ ایسے لوگ ہیں دنیا میں یا نہیں؟ بولیں. اور ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں جو پیدا ہوئے تو گھرانہ کافروں کا تھا، لیکن جب مرے تو مسلمان مرے. اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے. خاتمہ اس کا اچھا ہوتا ہے جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے.